الحمد لله حمدا طيبا مباركا كثيرا كثيرا الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وأولانا مبشرا ونذيرا لك النور وبك النور ومنك النور ونور النور ونور على نور وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون صدق الله مولانا العظيم. تمامی احباب ذوق و شوق بنال آقا نامدار حبیب کردگار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دربار گہربار دے اندر جھوم جھوم کے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کرو رات کرو. معزز سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، عظمتاں رحمتاں برکتاں والے
مہینے دا اج جمعۃ المبارک دا مقدس اجتماع ہے۔ اس مہینے میں بہت ساریا نسبت حاصل نے، بالخصوص آج کے دن میں بڑیاں ہی پیاریاں نسبت حاصل نے۔ اج کے دن میدان بدر کے اندر سرکار مدینہ حضور تاجدار انبیاء شاہ ارض و سرا نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 313 غلاماں نے میدان بدر کے اندر جی کامیابی حاصل کی تھی، قیامت تک نہیں وہ کامیابی ایک ضرب المثل بن گئی ہے۔ یہ ازل تو قانون قدرت ہے کہ ظلمت تے نور دا آپس مقابلہ رہے ہیں، کفر تے اسلام دی جنگ رہی ہے، نیکی تے بدی دی آپس دے اندر مخاصمت رہی ہے، اور یہ ازل تو میں ابد تک رہے گا۔ اللہ تعالی نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا تے مخالفت ابلیس نے کی تھی۔ رب تعالی نے جناب خلیل اللہ علیہ السلام نو بھیجیا کہ مخالفت خلیل اللہ علیہ السلام کی مخالفت نمرود نے کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو آپ کی مخالفت فرعون نے کی تھی، اور امام الانبیاء کی جلوہ گری ہوئی تو مخالفت ابو جہل نے کی تھی۔ امام حسین نو اللہ تعالی نے امامت دا تاج پہنایا تے مخالفت یزید نے کی تھی۔ غرض ہے کہ ہر دور دے اندر نیکی دے مقابلے دے اندر، نیکاں دے مقابلے دے اندر وقت دیاں شدادہ نمرودہ حامانہ نے اپنا سر اٹھان کی کوشش کی تھی۔ کفر تے اسلام دی جنگ رہی ہے، لیکن جیڑی جنگ نبی پاک علیہ السلام دے نال کفر نے لڑی وہ دی مثال کدھرے نہیں ملتی۔ حضور نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے کہ اساں مرتبے وچ تمام نبیاں نالوں وڈے ہاں، تو جس طرح اللہ نے سانو رتبہ وڈا دیتا ہے تو او دے نال سارے نبیاں نالوں تکلیفاں بھی وڈیاں دیتیاں ہیں۔ قرآن حکیم دا مطالعہ کر کے دیکھو، چشم فلک گواہ ہے کہ آدم علیہ السلام دے مقابلے دے اندر کوئی چھوٹا موٹا شخص نہ سی، بلکہ معلم الملکوت شیطان بڑا وڈا عزازیل علم والا قوت والا بڑی مخالفت کی تھی۔ لیکن تسی سن چکے ہو کہ شیطان بھی ایک دیہڑے نیواں ہو کے تے معافی منگنے واسطے آیا۔ فرعون جس ویلے ڈبن لگ گئے اس نے بھی یہ آخیا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ علیہ السلام تے حضرت ہارون علیہ السلام دے رب دے اتے
یعنی ڈبن لگا وہ بھی من گیا، نیواں ہو گیا. لیکن نبی پاک علیہ السلام دا واسطہ جس بے ایمان نال پیا سی کتاباں دے اندر موجود ہے. جس ویلے وہ میدان بدر دے وچ مریا تے اس دا سر تن نالوں جدا کرن لگے نا تے انہوں ٹھڈا ماریا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے. او ابو جہل گل کر، اس اکھ کھولی کہن لگا میری گردن ذرا تھلیوں کر کے کٹیا جائے تاکہ پتہ لگے کسی سردار دا سر پہ ہے. اور وہ بے ایمان مرد ویلے بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک نو گالاں دے رہا سی. یعنی موسیٰ علیہ السلام دا فرعون تے آخری وقت نیواں ہو گیا، لیکن جس فرعون نال نبی دا مقابلہ ہویا وہ مرن ویلے بھی نیواں نہیں ہویا. تاریخ دے اندر ایسی مثال نہیں مل سکتی کہ کونین دا والی امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں دعوت توحید دیندے نے اور وہ اگوں گالاں کڈدے نے. خانے کعبے دے اندر میرے تے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں اور ابو جہل بے ایمان حضور دے گل وچ چادر پا کے تے اس نو وٹ پیا دیندا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق دیندے نے. ابو جہل نبی پاک علیہ السلام دے اس پیارے مکھڑے دے اتنے پتھر ماردا جس چہرے دیاں خدا قسماں چاہندا ہے. اللہ فرمائے والضحیٰ واللیل اذا سجا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متھے دے اتنے پتھر وجے اور حضور آپ دیدہ ہو کے گھر ٹر گئے اور حضرت امیر حمزہ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا. انہوں دی باندی نے گھر جا کے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی نو کہا اکھاں دے وچ آنسو گل کرن دی سکت نہیں. سرکار دی چچی جان نے پوچھیا لونڈی تے باندی کیوں پئی سسکیاں لے کے رونی؟ عرض کیتی صاحبہ اج پتہ لگیا کہ ابے تے چاچے وچ کی فرق ہوتا. سنیا سی اج پتہ لگے ابے تے چاچے دے وچ. اس پوچھیا اے لونڈی کی گل ہے کی تکی؟ کہن لگی اج میری اکھاں نے ویکھیا ہے تواڈے بھتیجے نو ابو جہل بے ایمان نے پتھر ماریا تو انہاں دے متھے تے خون پیا وگدا سی. اور اگر اج حضرت عبداللہ زندہ ہوندے وہ دنیا دے اتنے حیات ہوندے تے میں ویکھدی وہ چپ کر کے گھر بہ رہی. ادھر امیر حمزہ جس ویلے گھر پہنچتے ہیں بیوی آپ دیدہ اکھا چواسو بہا رہی ہے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کلمہ نہیں پڑھیا پوچھا میری بیوی کیوں پئی رو رہی ہے؟ عرض کیتی سر دے تاج تیرے بھرا عبداللہ دے یتیم پتر نو ابو جہل پہ مار دے اس لیے کہ وہ سر کا سایہ اٹھ چکیا ہے وہ درے یتیم ہے اور نالے رحمت للعالمین ہے. ہاتھ بل کے کہن لگی گل سن مذہب آپو اپنا دین آپو اپنا لیکن کم از کم جڑا خون کا رشتہ ہے وہ تے کوئی پاس ہونا چاہیے. بیوی نے گل کی امیر حمزہ دی طبیعت دے وچ غصہ آیا گھروں نکلے اور آپ بڑے جوان سن بہت ہی بڑے جوان سن آپ
اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ کی قبر انور مدینے پاک دے اندر اوٹ پہاڑ دے کول سے بڑے جوان سن، غصہ آیا، جا کے ابو جہل نو پکڑے اور خوب اپنا غصہ وہ کڈے، واپس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آستانے تے حاضری دیتی۔ ابو جہل دے گھر والوں حضرت امیر حمزہ نے اپنا رستہ بدلیا تے رب نے تقدیر بدل چڈی۔ اجے کلمہ نہیں پڑھیا، حضور دے آستانے دے اتے حاضری دیتی۔ حضرت امیر حمزہ نے کی تکیا کہ اپنے براد یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ نے نظر جھکائیاں نے اور آپ دیا اکھاں دے وچ آنسو نے۔ امیر حمزہ نے جا کے عرض کیتی ہے بھتیجے خوش ہو جاؤ، مینوں سارے معاملے دا پتہ لگ چکیا ہے، تینوں ماریا سی ابو جہل نے تے میں تیرا بدلہ لے کے آ گیا وا۔ میرے نبی نو اینی گل سنا کے امیر حمزہ کہن لگے اے بھتیجے خوش ہو جا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چاچا تو سارے مکے دے کافر مار کیا، تیرا بھتیجا انج راضی نہیں ہوئے گا۔ یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا، یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بل کر نہیں آیا۔ چاچا میں تے دنیا نو پیار دا سبق دینا آیا، محبت دا سبق دینا آیا، میں انہاں نو درندگی تو کڈ کے تے انسانیت دے اندر داخل کرنا آیا۔ چاچا اگر مینوں راضی کرنا ہے، مینوں خوش ویکھنا چاہنا ہے، او دا واحد رستہ ہے کہ میرے خدا دا کلمہ پڑھ۔ حضرت امیر حمزہ دے اتنے رکت تاری ہو گئی، عرض کی بھتیجے اگر کلمہ پڑھ لواں گا تو خوش ہو جائیں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو عرض کی جو میرے کلمہ پڑھیا تو راضی ہونا تو میں بھی کلمہ پڑھ کے راضی کر کے جاؤں گا۔ اور باہر نکل کے اعلان کیتا کہ رسول اللہ تو صدقے جان میری، مل کے کہہ دو رسول اللہ تو صدقے، رسول اللہ تو صدقے جان، رسول اللہ تو صدقے جان میری، رسول اللہ تو صدقے۔ اینی آواز دے نال پڑھو کہ ساری آواز مدینے والے دے دربار وچ پہنچ جائے۔ رسول اللہ تو صدقے، رسول اللہ تو صدقے جان، اے فانی زندگی قربان میری، اے فانی زندگی قربان۔ اور یہ وعدہ اللہ تعالی نے ساڈے نال قرآن وچ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے مومنا دیا جانا تے مومنا دے مال خرید لے۔
ساری جان کنے خریدی ہے؟ اللہ نے. مل کے کو کنے خریدی ہے؟ اللہ نے. سادہ مال خریدیا اللہ نے. کملی والے جو مبارکوں سرکار جو غلاموں مبارک ہوئے. آج کسے مال دی ذرا خریداری بڑھ جائے, امیر آدمی کسے جگہ تے 4 کوٹھے پا لے, اس جگہ دا مل زیادہ ہو جاتا کہ امیران دی کالونی بن گئی ہے. انہاں دا اس جگہ دے خریدار امیر ہے تو مبارک ہوئے. تہاڈیاں جاناں دا خریدار خدا ہوئے. ساڈیاں جاناں دا خریدار اتنی قیمت پی گئی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن دے نال کہ ساڈیاں جاناں تے مالاں دا خریدار بن گیا ہے اللہ. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ. تے مول ادا اللہ نے پایا جنت. مومنا دے مالا تے جانا دا مل پایا ہے جنت. اور فرمایا جڑے مومن نے انہاں دے مال بھی خریدے تے جان بھی خریدیاں اس لیے کہ انہاں نو جنت دیواں. تو مومنا دا پھر اے ایمان ہے کہ رسول اللہ تو صدقے جان, رسول اللہ تو صدقے اے پانی زندگی قربان. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھ کے آپ دے غلاماں دی تعداد دے وچ اضافہ کر دیتا. مسلمانوں حضور کو اتنا ستایا گیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی دے وچوں دی گزرتے ہیں اور اس گلی دے وچ ایک کافرہ عورت گھر دا کوڑا کرکٹ صاف کر کے جدو آمنہ دے درے یتیم او دے دروازے کولوں گزرتے ہیں تو چک کے آپ دے اتنے سٹ دیں. ایک دیہڑے حضور گزرے نے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتنے کوڑا سٹن والی عورت دروازے تے نہ پہنچی. سرکار نے ادھر ادھر پوچھا کہ وہ مائی کتنے گئی ہے. لوکاں کیا سرکار وہ مائی بیمار ہو گئی ہے. اور نبی پاک علیہ السلام دا خلق عظیم دیکھو کہ حضور اس بی بی دی خیریت دریافت کرنے واسطے تشریف لائے. مکے دے اندر طرح طرح دیا تکلیفاں دتیاں گئیاں. آپ دے راہ وچ کنڈے بچھائے گئے. آپ ساحر آخیا گیا جادوگر. آپ کاہن آخیا گیا معاذ اللہ سما معاذ اللہ. آپ کئی برے القاب دے نال انہاں لوکاں نے پکاریا لیکن نبی پاک علیہ السلام دا حوصلہ سی کہ آپ نے کسے نو بد دعا بلاخر ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھڑ کے تے مدینے جان کا ارادہ کر لیا. رات ویلے 4 چفیرے کافراں نے نبی پاک علیہ السلام دے مکان نو گھیرا پایا ہوا ہے. علی پاک نبی پاک نے جگایا. فرمایا علی اج دی راتی میرے بسترے تے سو جا. کیوں جی؟ اس ویلے بسترے تے سونا بظاہر بڑا ہی مشکل وقت کہ 4 چفیرے اس بسترے دے کون سن؟ دشمن سن. لیکن علی پاک نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ تسی ٹر چلو اور اے بستر جڑے 4 چفیرے تلواراں والے مینوں لٹا چلو. حضرت میاں محمد رحمت اللہ علیہ دی روح تڑپی. آپ فرماندے نے کہ کنڈے سخت گلابا والے کنڈے سخت گلابا والے تے دوروں ویکھنا ڈریے. کنڈے سخت
گلاباں والے تے دوروں ویکھنا ڈریے چوبا جلیے رت چوائے جول پلا تد بری کی سونیا اگر اس بسترے تے سو کے تو راضی ہو جائے تے سودا سستا ہے. مولانا غلام رسول عالمپوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جس نو یار وکے دا لبے جس نو یار وکے دا لبے تے قیمت ہو وس پلے اس دے جے نہ تالے کوئی اس دے بخت سولے. اب کتی سونیا جے اس بسترے تے سو کے تو راضی ہوندا جے میں تو راضی اوویں میں راضی. سرکار مدینہ اٹھے نے صدیق اکبر نو نال لیا اور فرمایا صدیق مکہ چھڑ کے مدینہ ٹر جائیے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مائیت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینے ٹر گئے اور مظالم دی انتہا ہے کہ سرکار انہاں تو تنگ آ کے تے مکہ شہر بھی چھڈ گئے. مدینے پاک جس ویلے آپ پہنچے نے تو مدینے دے لوکاں نے نبی پاک علیہ السلام دا بڑا ہی استقبال کیتا, بڑی محبت کا اظہار کیتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جس مقام کے اتنے اج مسجد قباء شریف ہے نا اوتھے آن کے نبی پاک دا انہوں نے استقبال کیتا ہے اور حضور کو گھراں دے اندر لے کے گئے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مکان دے اتے ٹھہر گئے نے. ایک سال دا اجے عرصہ نہیں گزریا مکے والے نو پتہ پہ چلتا ہے کہ جس نبی دے راہ وچ اسی کنڈے بچھاندے رہے ہیں جنوں گالیاں دیندے رہے ہیں جہدے نال ہر ناروا سلوک اپنے لیے درست سمجھتے رہے ہیں وہ مدینے جا کے تے مدینے والے دے دلاں تے حکمرانی پیا کر انہوں نے چھیڑخانی دا سلسلہ شروع کیتا ہے. کتاباں دے اندر آندا ہے مکے دے لوکاں نے آنا اور مدینے دے لوکاں دے آن کے اونٹ کھول کے لے جانے, چوریاں کر کے لے جانیاں, غرضے کے طرح طرح دے نال پریشان کرنا. بالآخر جب وہ سال پورا ہو گیا اور انہوں دا صبر دا پیالہ بھر گیا تو ابو جہل نے ایک دیہڑے ایک چال چلی کہ مکے دے تمام لوگوں کو کٹھیاں کر کے مشرکاں نو تے کہن لگا مشرکو ساڈا قافلہ گیا ہے شام تجارت دا مال لین واسطے اور واپسی تے اس قافلے نے مدینے دے کولوں دی گزرنا ہے. مینوں شک پیا پیندا جدوں مدینے کولوں لنگن گے تے مدینے دے لوگ ساڈے قافلے نو لوٹ لین گے. لہذا اس طرح کرو بھی سارے لوگ تیار ہو, برشیاں نال لے لو, نیزے تے بھالے نال لے لو, پوری تیاری دے نال چلو اور چل کے اپنے اس تجارتی قافلے دی امداد کرو. آپ اپنے نصیبے دی گل ہے. اس بدبخت نے تمام لوگوں جمع کر کے جس ویلے مکے دے رستوں ٹور کے مدینے وال ٹوریا ہے اجے تھوڑی جی دور گئے سن وہ قافلہ جیدی امداد دے واسطے ابو جہل نے لشکر جرار کٹھا کیتا سی وہ قافلہ خیر و خوبی واپس آ رہے. سرداراں نے کیا
او ابو جہل جس قافلے کی امداد لی اسی جانا ہے وہ قافلہ خیریت نہ لا گیا ہے. ابو جہل بے ایمان بڑا شاطر آدمی کہنے لگا ہوں جڑے قدم نبی دی مخالفت اٹھ چکے نے مردوں کا کم نہیں کہ وہ واپس جان ہوں سانو سیدھا مدینے جانا چاہیے. انہیں ایک دوسرے نو چک چکا کے جناب لے کے بدستور تریا رہا چلتا چلتا تب ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. جناب نے کیا کی کہ فذهب تب ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے کلیم اللہ اگر کوئی کھان پین کا مسئلہ ہے کہ اسی حاضر ہاں، یہ کوئی لڑن کا معاملہ ہے فذهب پوجا وانت ربک تے تیرا رب جاوے دونوں جا کے لڑو اسی لڑن واسطے. اب کسی سونے اسی وہ نہیں جڑے کلیم اللہ علیہ السلام کے امتی سن انہوں نے یہ جواب دیتا سی بلکہ سادہ کے وظیفہ ہے دے کہ دم دم نال ذکر کرا مل کے کہہ دے دم دم نال دم دم نال ذکر آقا تیریا یاداں دا مل کے کہہ دے دم دم نال ذکر تیریا یاداں. محبت نہ مل کے پڑھ دے دم دم نال آقا تیریا یاداں دم دم نال ذکر کرا دم دم نال تیریا یاداں دا آقا تیرے نام تو بارے دیواں جنی میری تیرے نام تو بارے مل کے دین کے محبت نہ پڑھ دو تیرے نام تو تیرے نام تو بارے دیواں جنی میری آقا ساری جان بھی قربان تے ساڈا مال بھی تیرے نام تو بارے جنی میری کوئی رقبہ مگر دوڑے کوئی دنیا نو لب دے پر میں تیرے نام تو بارے جنی میری عمر ہو تیرے نام تو بارے دیواں جنی میری. صحابہ پاک حضور نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بیٹھے نے ہاتھ بن کے کی سونیا تے ابرو دے اشارے دیتے اسی اپنی جانا باہر دیں گے. 12 رمضان المبارک میں سرکار دے اے غلاماں دا قافلہ نبی پاک علیہ السلام دے اینا روزے داراں دی جماعت تیار ہو کے
مدینے تو بعد تیرے لیے آپ اسلام دا سارا تو پہلا لشکر ہے جڑا دین حق دے واسطے اپنے گھروں کے وچوں باہر نکلے جس ویلے سرکار باہر گئے نے مدینے کی بستی تو باہر جا کے ذرا اکھاں دے سامنے منظر لے کے آؤ پیچھے روزے دار نے اور اگے کالی کملی والا ہے اور اپنی جلندری کی روح تڑپی اس لشکر وال دیکھ کے آخر ہے کہ یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا سا نرالا تھا یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا سا نرالا تھا یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا سا نرالا تھا اور اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام حضور نے گنتری شروع فرمائی والی بتا دیں سرکار نے گنتری شروع کی تھی تو تعداد کے اندر 313 کتنی تعداد ہے 313 اج جب دنیا کے فوجی ٹرتے ہیں ان فوجیاں دے واسطے کچھ شرائط ہوئی نے کہ انہوں کی چھاتی این انچ ہوے انہوں کا قد اینا ہوے انہوں کی عمر اینی ہوے لیکن اس فوج کے اندر نہ عمر کی شرط نہ قد کی شرط یہ بڈھے بھی نے جوان بھی نے بچے بھی نے اور روزہ دار نے شرط صرف ایک کہ لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہو گئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لشکر جس ویلے دنیا گیا 313 بندیاں دے کول سامان جنگ کنا کے حفیظ جلندری نے ایک شہر کے اندر سامان جنگ کا نقشہ کھینچا تو جو فرمایا پاس ان کے دو گھوڑے شیر ہیں 8 شمشیریں دو گھوڑے 6 عدد جیڑا تلوار کنیاں نے 313 بندے تے تلوار 8 پاس ان کے دو گھوڑے شیر ہیں 8 شمشیریں اور بدلنے آئے تھے یہ دنیا کی تقدیریں بدلنے آئے تھے یہ دنیا اور نہ تو وہ تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بالے پر بھروسہ تھا تو ایک سی کالی کملی والے پر ایک مختصر یا لشکر فاقہ مت غریب یہ اندر کوئی مالدار نہیں بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے غریب صحابی جنہوں 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا بھی میسر نہیں لیکن ایمان کے اندر اتنی قوت ہے کہ اگے اگے کملی والا جا رہا ہے تو پیچھے پیچھے حضور دے غلام جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ تیرے نام کو وارے
جنی میری آقا تیرے نام تو بارے جنی میری تیرے نام تو بارے رمضان مبارک نو سرکار دے غلاماں دا لشکر مدینہ ترے اور 17 رمضان نو جا کے میدان بدر دے اندر مار کے حق و باطل قائم ہوئے اور جس اس مقام پہ پہنچے نے کہ کافرہ کی کیتا ہے اے جگہ جڑی پدری سی اور جس پاسے پانی سی ادھر انہوں نے ڈیرا لا لیا اور وہ تھان جتنے ریت کی ٹبا سی وہ جگہ خالی رہن دیتی نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلاموں نے اتنے بٹھا لیا روزے دار نے لیکن اس مقام کے اتنے ایک پانی کا گھٹ بھی موجود نہیں اور وہ زمین اللہ کی بارگاہ میں فریادہ بھی کر دی ہے یا اللہ یہ نہیں پتا ہوں تیرے یار نے میرے سے آن کے جلوہ فرمانا ہے میں طوفان نیند بچوں کوئی پانی بچا کے رکھ لیں گی یا اللہ یہ نہیں پتا ہوں تیرے یار نے آنا ہے میرے اتنے کئی مرتبہ بارشاں ہوئی میں بارشاں کا قطرہ قطرہ پانی کٹھا کر لیں اج تیرے نبی دے غلاماں دے سامنے شرمسار نہ ہوندی اللہ دا کرم ہویا رات ویلے میدان بدر دے اندر رب دی رحمت دا نزول ہو گیا نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں دے واسطے پانی دا انتظام ہو گیا اور جڑے سرکار دے دشمن سن انہاں نوں پانی دی یعنی بارش دی وجہ تو جگہ گلی ہو گئی اور انہاں واسطے یعنی پریشانی کا ایک ذریعہ بن گیا سارے صحابہ تھکے ہوئے سن جنگ بدر تو قبل جڑی رات سو گئے اور نبی پاک علیہ السلام واسطے ایک چھوٹی جی کلی بنا سکی اور خدا جی قسم ہے وہ کلی جو اس ویلے عرش الہی کی شان بھی بڑی ہوئی سی وہ جگہ عرش معلہ بن چکی تھی نبی پاک علیہ السلام جس کلی کے اندر جلوہ گر نے صحابہ تھکے ہوئے نے اور نبی پاک جاگتے نے سارے صحابی ستے نے اور ایک یار غار کو بیٹھا ہے ادھی رات کا ویلا ہے تو نبی پاک نے اپنا سر سجدے دے وچ کرے سلا کر پہلوؤں میں سو گئی سب بدر کی وادی سلا کر پہلوؤں میں سو گئی سب بدر کی وادی اور نہ بیدار تھا کوئی مگر اسلام کا ہادی حضور نے سجدے دے وچ سر رکھیا ہے اور دعا کی منگی جی ترجمانی حفیظ جلم نے اس طرح کی ہے کہ اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا یا اللہ میرے کو جنی پونجی سی میں لے کے آ گیا ماں اور اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا تو پھر قیامت تک نہیں کوئی تجھ کو پوجنے والا یا اللہ یہ میرے انہاں غلاماں نوں اج شکست ہو گئی تو پھر 16 قیامت تک تینوں بھی اللہ کسے نہیں آکھنا اور اکھت آنسو جاری نے نبی پاک علیہ السلام نے دعاواں دے نال اس رات میں بسر کیتا ہے صبح 17 رمضان المبارک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ جلوہ فرمانے
اور سامنے لشکر جرال جس کی تعداد 1100 کے قریب ہے اپنی جناب تلوار میرے بھالے لے کے مقابلے واسطے سامنے نکل دیتے ہیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں قطاروں کے اندر کھڑے ہو جاؤ. حضور نے 313 بندیاں صفاں دے وچ کھڑیا کیا اور فرمایا تساں پہل نہیں کرنی. ادھروں ابو جہل للکاریا کیا لگا بھیجو کنوں میرے مقابلے کے اندر بھیج دیو. نبی پاک علیہ السلام نے انصار والوں اپنے غلاماں نوں گھلیا ہے. ابو جہل اگوں جواب دینا ہے کیا لگا کہ اسی مدینے کے آجڑیاں نال لڑن واسطے نہیں آئے. پہلی گل سن کے کہ علی پاک کی روح تڑپی اور حضور کے قدم چومے آج تڑپتا ہے. کہنا گواہ مدینے وہ رازدار خفی جلی ہے وہ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی وہ رازدار خفی جلی ہے وہ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی گواہ مدینے کی ہر گلی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو. علی پاک میدان کے اندر گئے اور جا کے تلوار چکی اور فرمایا آؤ چلو میرے مقابلے کے اندر آؤں گا. قریشی جوان علی پاک کے مقابلے دیکھتے آئے. علی کی پہلی تلوار اٹھی کہ کافر مشرک کے دو ٹوٹے کر سکتے. آنے واحد کے اندر جس ویلے مخالفا کے لشکر بھگدڑ پی ابو جہل کہنے لگا او میرے فوجیوں کتنے گئی تھوڑیاں جوانیاں یہ بھوکے تے پیاسے اور روزے دار کھنڈیاں تلوار تھوڑا جا سامان کیوں ڈرتے پے ہو یہاں کا مقابلہ ڈٹ کے کرو. وہ دوڑن کے واسطے تیار ہوئے ہیں. ابو جہل للکار للکار کے بھیج رہا ہے اور جس ویلے آپس کے اندر دست بدست لڑائی شروع ہو گئی نا مسلمانوں اس لڑائی کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی فوج کے دو نکے نکے بچے محبت اور حضرت معاذ اپنے چاچے عبد الرحمان کے کول گئے اور جا کے دے کول ہو کے کیا حفیظ جلندری لکھتا ہے کہ نہایت رازداری سے نشان بو جہل پوچھا. نہایت رازداری سے نشان بو جہل پوچھا. شباہت اور حلیہ موجودہ پتا پوچھا. دونوں بچوں نے جا کے کیا اے چاچا اے دس ابو جہل کتنے وے ابو جہل کتنے وے. اس کیا بیٹا تھی ابو جہل کو کی کہنا ہے. اے ابو جہل بڑی طاقت والا ہے عرب والوں کا سردار ہے اور وہ گرد 4 چفیرے تلواروں والے نے اور حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستا. اے پترو ابو جہل دے 4 چفیرے بڑے جاندار فوجی نے حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستا. بچے کہنے لگے چاچا ٹھیک ہے یہ دستہ کب تلک روکے گا ملک الموت کا رستہ. اتنی دیر تک ملک موت کا رستہ روکے گا. چاچا سانو پتا دس ابھی جب کرو ترے تو قسم کھائی ہے ہم نے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. چاچا اسی جب کرو ترے ہو سوا کھا کے ترے ہیں
قسم کھائی ہے ہم نے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، اسو سنے چاچا ساڈے نبی نو گالیاں دیندا ہے۔ حضرت عبد الرحمان نے کیا پھر سامنے جب ابو جہل یہ دونوں بچے گئے اور جا کے پھرتی دے نال جا کے ایک نے ابو جہل کے اتنے تلوار کا وار کیتا تے ابو جہل نو تھلے سٹ دیا اور آپس کے اندر دست بدست لڑائی شروع ہوئے۔ ظالماں نے تلوار کا وار کر کے ایک بھائی نو شہید کر چھڈیا ہے اور دوسرے بھائی کا بازو قلم کیتا ہے، لیکن بازو نالوں لکھا نہیں۔ وہ جب تلوار چلا ہے تو بازو نال لڑکھڑا ہے، تلوار کے راہ وچوں رکاوٹ بنتا ہے۔ مسلمانوں اندازہ فرماؤ انہوں کا شوق جہاد، حضور جو ننھے جے سپاہی نے اپنے پیر تھلے اپنا ہاتھ رکھ کے جھٹکا مار کے بازو الگ کیتا ہے اور تلوار دے نال لڑتا پیا ہے اور کہندا تیرے نام تو بار دیواں جنی میری آقا تیرے نام تو بار دیواں جنی میری۔ بالآخر اللہ دا کرم ہویا 313 بندیاں نے لشکر جرار جڑا سی انہوں دوڑن سے مجبور کر دیتا۔ ابو جہل کا لشکر دوڑ گیا اور کچھ جڑے انہوں دے بڑے بڑے سردار عتبہ ولید ابو جہل بڑے بڑے جڑے کافر سن انہوں فنار کیتا گیا اور کچھ جڑے سن انہوں قیدی بنا لیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں فتح و نصرت عطا فرمائی اور قیامت تک نہیں مسلمانوں واسطے ایک لایا عمل بنا دیتا کہ اے انسانوں اگر تواڈے دل وچ بھی نبی دی کامل محبت آ جائے کفر کنے ساز و سامان لے کے اللہ اسلام نو فتح دیندا ہے۔ اللہ تعالی ہر مومن مسلمان نو جذبہ جہاد دی دولت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ گرامی قدر آج کی اس نورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء علماء ثناخوان نشری لہان قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگے محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد۔